اگر کسی نے اعتکاف بیٹھنا ہے تو وہ 20ویں روزے مغرب کی نماز سے پہلے 5 منٹ 10 منٹ یعنی کہ اس نے روزہ وہاں پر آ کر کھولنا ہے، مسجد میں آئے وہاں پر اپنا روزہ کھولے. اور اس سے پہلے جو کرنے کے کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے غسل کر کے آئیں، باقی کے جو بھی بال ہوں آپ صاف کر کے آئیں، صفائی کر کے آئیں. یہ آگے گرمی کا موسم آ رہا ہے، گرمی جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے، کبھی گھٹتی ہے کبھی بڑھتی ہے، تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ پرفیوم اچھا سے لے لیں، پرفیوم لے لیں یا کوئی پاؤڈر وغیرہ کوئی اچھا سے لے لیں. پرفیوم مہنگے ہوتے ہیں، پاؤڈر لے لیں، 200-300 روپے کا مل جاتا ہے، تاکہ پسینے کی وجہ سے کوئی بعض اوقات جو ہے وہ سمیل وغیرہ جو ہے اٹھتی ہے، اس سے ساتھیوں کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے. خود بھی لگائیں، دوسروں کو بھی آگے دیں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، آپ لوگوں کو ثواب پہنچائیں گے. اور جب آپ اعتکاف بیٹھے ہوں گے، اس اعتکاف کے اندر آپ جو ہیں جو بھی آپ نے عبادت وغیرہ کرنی ہے، جو بھی آپ نے نماز وغیرہ جو بھی تسبیح جو بھی کرنی ہے آپ کریں، لیکن کوئی مخصوص عبادت کہ شریعت کے اندر ایسا ہے، شریعت کے اندر ایسا ہے، شریعت کے اندر، یقین کر لو میں نے بہت کتابیں کھنگالی ہیں، مجھے ایسی کوئی عبادت نہیں ملی کہ جو اعتکاف کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ کرنی چاہیے. آپ کے لیے جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے آپ قرآن پڑھیں، نوافل ادا کریں، نماز پڑھیں، جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے آپ کریں. لیکن وہ چہرے کو لپیٹ لینا، وہ گھڑ نکال لینا، ایک اتنی بڑی چادر اوپر اوڑھ لینا کہ اپنا چہرہ بھی نہ کسی کو دکھائیں اور بالکل خاموش بیٹھنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ سے جتنا ہو سکتا ہے آپ اس کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ طاعت کراتے ہیں، آپ اس کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جو ہے وہ اس کے متعلق جو ہے وہ آپ کو اجر عظیم عطا فرما دیں گے. اور ایک اور بات، یہ موبائل وغیرہ ان کو بہتر ہوگا کہ آپ جو وہ گھر رکھ کر آئیں. آپ کسی کو کوئی بزنس ہو، اتنے زیادہ اس کے لمبے چوڑے کاروبار ہو، تو وہ میسج وغیرہ کر کے جو ہے وہ اگر ضروری ہو تو وہ اس وقت وہ کر سکتا ہے. ہمارے ویسے لوگوں کے بہت بڑے بڑے بزنس ہیں، وہاں پر وہ جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اپنے موبائل کو گھر رکھ کر آئیں. اور ایک اور مسئلہ ہے، ہمارے اکثر جو ہے وہ حضرات بیٹھتے ہیں وہ جن کو تھوڑا سا وہ سگریٹ وغیرہ کا، حکے کا جو ہے وہ تھوڑا سا نشہ ہوتا ہے، ان کی طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے، بوجھل ہو جاتی ہے. ہم نے آج سے قریباً ہماری گزشتہ مسجد اس وقت موجود تھی، ہمارے والد دادا جان حضرت مولانا سعید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر جب کروڑہار رحمتیں نازل فرمائے. اس وقت ہم نے دیکھا تھا، مدرسے کے اندر ہم پڑھتے تھے کہ کچھ لوگ ہمارے بزرگ جو ہے وہ خود ہی بڑے اسکالر مفتی بنے پھرتے تھے، بچے تھے ہم، اس وقت ہم نے دیکھا یہ یہاں پر ٹوٹیاں ہوا کرتی تھیں تو وہ وہاں پر ٹوٹیوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، ایک ٹانگ انہوں نے اندر کر لینی، ایک وہ انیسی بنی ہوتی بنی ایک بنی ہوتی انہوں نے اتنے بیٹھ جاتے ہیں، ایک لات انہیں وچ کر لینی، دیکھو نا باہر کر لینی، سگریٹ انہیں شروع کر دینی اتنے بھی کی ہے جی اتنے گناہ نہ مل سی گیا. اور ہم نے گزشتہ سال ہم نے کچھ دیکھا، ہمارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ہم ان کا نام ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتے، الحمدللہ جن کو ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا نقشہ ان کے ذہن کے اندر وہ چھا جاتا ہے. ہم ان کو دیکھا کہ وہ اوپر بھی سگریٹ پی رہے تھے. تو اس بات کو یاد رکھیں، یہ رمضان، یہ اعتکاف کا جو سیزن ہے 10 دن ہے، 9 دن بھی ہو جاتے ہیں، آپ اس کے اندر اگر سگریٹ کو چھوڑنا چاہیں، کسی نشے کو چھوڑنا چاہیں، یہ ایک بیسٹ آفر ہے آپ کے لیے. آپ یہاں پر بیٹھ کر جو وہ سارا کام چھوڑ سکتے ہیں. اور ایک بات اور یاد رکھنا، یہ سگریٹ پینے سے اعتکاف جو ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے. اعتکاف کے اندر چاہے مسجد کے صحن کے اندر کوئی اس طرح کرے کہ وہ جوتے والی جگہ ہے، وہاں پر کھڑا ہو کے میں پیوں گا، وہاں پر میں اس طرح کو کام کروں گا، تو آپ بات یہ یاد رکھیں، آپ مسجد کے اندر کھڑے ہوئے، آپ نے ایک بدبودار چیز، وہ ایسی چیز ہے کہ جس سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس چیز کا جو ہے وہ آپ نشہ کر رہے ہیں، اس کو پی رہے ہیں، آپ کا نکاح جو ہے وہ اعتکاف بالاتفاق جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اس کے بعد آپ کو اس کے اوپر آپ کو قضا بھی ہوگی، آپ کو یہ کرنی پڑے گی. لہذا بہتر ہے کہ آپ اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر
یہ جو آخری اعتکاف کا یہ جو عشرہ ہے اس کے اندر آپ سگریٹ وغیرہ نہ پئیں. ہاں اگر کسی کو زیادہ ضرورت ہے جو لیٹرین کے اندر جا کر جو وہاں پر اگر وہ پینا چاہے تو یہ بھی علماء نے لکھا ہے یہ بھی مکروہ ہے, یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور دوسرا یہ نہانے کا مسئلہ ہے. ہمارے بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ گرمی ہوتی ہے نہانا ہوتا ہے, تو اس کے لیے یاد رکھیے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا جمعے کے لیے آپ کو نہانے کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. ہاں علماء نے اس کی تھوڑی سی اتنی تخفیف نکالی ہے کہ اگر کوئی وہاں پر چلا جاتا ہے پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے, وہاں پر اگر کوئی, ہمارے لوٹے بھی ایسے نہیں ہے کہ ان سے آپ غسل کر سکیں, ان کے اوپر پانی بہا سکیں, وہاں پر اگر کوئی کر لیتا ہے کہ چند منٹ کے اندر لمحات کے لیے وہاں پر جا کر وہ اپنے اوپر بہا لے, تو اس کی علماء نے گنجائش دی ہے. لیکن یہاں سے نیت ہی یہی کر لینا کہ ہم نے وہاں پر جا کر غسل ہی کرنا ہے, تو آپ کا جو ہے وہ اعتکاف آپ کا نہیں رہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس کے علاوہ آپ خوشبو استعمال کریں, آپ جو ہے وہ عبادات کریں, جو بھی آپ سے عبادات ہوتی ہیں آپ عبادت کر سکتے ہیں, اس کے اوپر آپ کو کوئی ٹوک نہیں ہے, روک ٹوک آپ کو کوئی نہیں ہے. پہلے سے ہی آپ اپنے آپ کو اختیار کر لیں. اگر میں نے تو کوشش کی ہے کہ مسائل جو ہیں وہ بیان کرنے کی, لیکن وقت بھی کم ہے. اگر کہ کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو بعد میں جو ہے اعتکاف کے متعلق جو ہے وہ ابھی نماز کے بعد, جمعہ کی نماز کے بعد ہم سے پوچھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے اور ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.